عظیم ملاقات میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ایسی شخصیت ہیں جو امام مسجد ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک امام مسجد کی زندگی کیسے گزرتی ہے، صبح سے لے کے شام تک معمولات کیا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء کیسے اللہ، ہیں آپ؟ الحمد للہ سب خیریت، آپ مولانا سنائیے۔ طلحہ صاحب یہ جی بتائیے، جی امام مسجد کی زندگی کیسے گزرتی ہے، مثلا صبح سے لے کے شام تک کیا ہوں معمول ہوتا ہے؟ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ امام مسجد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مصروف زندگی ہوتی ہے۔ ہوں، عام دنوں میں بھی مصروفیت کی زندگی گزرتی ہے، اور خصوصاً رمضان مبارک میں ہوں، تو بہت زیادہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ تراویح کا ہوں، عمل ہے، سب سے پہلے تو ہوں، تراویح ہے، لیکن تراویح سے پہلے بھی ہوں، مقتدیوں کی اور عوام کی رہنمائی جو ہوتی ہے، ہوں، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے رمضان مبارک میں بڑھ جاتی ہے۔ ہوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان سحری میں جب اٹھتا ہے ہوں، تو سحری میں اٹھ کے نماز تہجد کا معمول ہوتا ہے، ہوں، پھر اس کے بعد سحری کھاتا ہے، سحری کے بعد جو ہے وہ نماز کی تیاری ہے، ہوں، پھر نماز فجر کے بعد لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسائل یا احادیث نبویہ ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی دین کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ 5 ہوتا ہے۔ منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا ہوں، ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ ہوں، اس کے بعد پھر اس سے عوام کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، ہوں، بہت زیادہ۔ اگر آپ 3 منٹ کی، 4-5 منٹ کی بھی بات کر لیں گے، کوئی حدیث سنا دیں گے، کوئی اچھی بات کر لیں گے، تو وہ کچھ لے کر چلے جائیں گے، ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر انفرادی مسائل بھی پوچھتے ہوں گے۔ وہ انفرادی مسائل بھی پوچھتے ہیں، ہوں، اس کے لیے وقت عصر کے بعد ہے، ہوں، مغرب کے بعد ہے۔ نہیں اب ہم فجر کے بعد ہے نا، ہاں اس کے بعد آپ نے درس قرآن، درس جی حدیث جی، یا اس کی طرف قصہ میں آ کہانی۔ رہا ہوں۔ جی ہاں، جی۔ تو فجر کی نماز کے بعد جیسے مختصر تعلیم ہو گئی، ہوں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں ظہر تک جو ہے کوئی یعنی کہ اپنے اپنی انفرادی معمولات ہیں۔ ہوں، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا مختصر ایک درس ہوتا ہے ہوں، ظہر کی نماز کے بعد، یا کوئی درود شریف کی مجلس ہو جاتی ہے، یا کوئی ذکر کی مجلس ہو گئی، ہوں، یا اسی طریقے سے رمضان کی جو تسبیح ہوتی ہے، ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہوں، اس کی مجلس ہو گئی۔ ہوں، اس کے بعد یہ ایک اجتماعی شکل میں ہوتا ہے۔ ہوں، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزے سے متعلق مسائل پھر بتائے جاتے ہیں، ہوں، روزے سے متعلق۔ پھر عصر کی نماز کے بعد جو پارہ تراویح میں سنانا ہے، ہوں، تو امام صاحب جو ہیں وہ سامع سے دور کرتے ہیں، ہوں، سامع بھی ان کو سناتے ہیں اگر سنانا چاہیں، ہوں، ورنہ امام صاحب ان کو سناتے ہیں۔ ہوں، پھر اس کے بعد مغرب کی افطار سے پہلے پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پھر یا تو انسان کلاس، اگر کوئی ذمہ داری ہے مثال کے طور پر کلاس پڑھانے کی ذمہ داری ہے ہوں، تو وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور اگر کلاس نہیں پڑھانا تو اسی پارے کی پھر دوبارہ دہرائی ہے جو انہوں نے پارہ تراویح میں سنانا ہے۔ ہوں، اور اگر امام صاحب نے تراویح کے بعد خلاصہ بھی بتانا ہے لوگوں کو، جو پارہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ بتانا ہے، ہوں، تو اس خلاصے کی تیاری ہے، ہوں، وہ تیاری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہوں، ظاہر سی بات ہے بغیر تیاری کے درس دینا تو صحیح نہیں ہے بالکل بھی۔ ہوں، تو لہٰذا انسان ظہر کے بعد یا تو اس کی تیاری کر لیتا ہے، یا مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ ہوں، اس کے بعد پھر نماز عشاء ہے، تراویح ہے، تراویح کے بعد پھر جو تراویح کے اندر پارہ پڑا ہے، سوا پارہ یا ایک پارہ، پون پارہ جو بھی ہے، اس کی جو ہے اپنا خلاصہ اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو خلاصے کے بعد پھر اگر کوئی نشست ہوتی ہے مقتدیوں کے ساتھ، ہوں، تو مقتدیوں کے ساتھ نشست ہو جاتی ہے، اس میں روزمرہ کی معمولات یا اسی طریقے سے کچھ مسائل، ہوں، کچھ حالات حاضرہ پر جو ہے نا بات چیت ہو جاتی ہے ائمہ مساجد سے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر کو راہ لیتے ہیں، سب ہوں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اچھا اب یہ دیکھنے کو تو انتہائی مختصر ہے کہ بھئی تھوڑا سا درس ادھر کر دیا، تھوڑا سا ادھر، لیکن جو اس کی تیاری ہے، اس کے اندر اس کا جو ذہن بنانا ہے، وہ امام مسجد، یہ اس میں سارا دن لگ جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ تو فل ٹائم جاب ہے۔ جی میں جی یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ایک مقتدی نماز پڑھ لیتا ہے، جی 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 اسی طرح امام مسجد نماز پڑھا دیتا ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے الگ سے نماز آدمی پڑھتا ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا دیتا ہے، لیکن جو معمول آپ بتا رہے ہیں ہاں، اس کا مطلب یہ ہے تو فل ٹائم جاب ہے، اس کے علاوہ آدمی کچھ کر نہیں فل سکتا۔ ٹائم جاب ہے، اور یقین مانے جہاز کے پائلٹ سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ جہاز کے پائلٹ جو ہے نا وہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے، اس کا دماغ کتنی جگہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہوں، ذرا سا کچھ ہوا تو جہاز ختم، ہوں، یا اس کو کہیں سے آ کے لگ جائے گا کچھ، یا وہ کہیں ٹھوک دے گا، یا اسی طرح گاڑی چلانے والا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری جو ہے نا وہ امام ہوں، مسجد کی ہے، کہ اگر اس نے ذرہ برابر بھی کچھ فرض چھوڑ دیا ہوں، یا واجب چھوڑ دیا، یا اسی طریقے سے سنت یا نفل چھوڑ دی، تو اگر فرض چھوڑ دے گا نماز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اس کو رکعتوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ہوں، کہیں سجدہ سب واجب نہ ہو جائے، ہوں، اور کہیں میرا دماغ کہیں منتشر نہ ہو جائے۔ ہوں، تو اتنی چیزوں کی ذمہ داری وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر نماز سے پہلے اگر کہیں وہ نکلا ہوا ہے ہوں، تو وقت پہ پہنچنا ہے، پہنچ رہا اس کی فکر رہتی اس ہے۔ کی فکر رہتی ہے کہ میں نے پہنچنا ہے لازمی، ہوں۔ اور وقت پہ جو ہے نا جماعت کھڑی کرنی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جی جی جب ایک امام مسجد اتنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے کہ فل ٹائم جاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، تو ہم نے یہ سنا ہے کہ امام مسجد کو
انتظامیہ کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے گھر ہوتا ہے، بھاری بھرکم معاوضہ ہوتا ہے، حج عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، بجلی گیس یہ فری ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک امام مسجد کو۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم کراچی کی ایک متوسط اور اچھی مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ جی، جی، جی۔ دیکھیں الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے بات وہ 100% درست ہے۔ ہوں، دیکھیں مثلا اس میں جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہے، مبالغہ ہے۔ نہیں مبالغہ نہیں، ہوں، اس میں صورت ہے، مختلف کنڈیشنز ہیں، مختلف مختلف کنڈیشن کنڈیشن ہے، یوں جی۔ سمجھ لیں کئی صورتیں ہیں۔ ہوں، پہلی ایک یہ کہ جیسے اگر کراچی کا علاقہ یا اسلام آباد کا ہے، لاہور کا ہے، ہوں، اچھے متمول گھرانے کے وہاں پہ لوگ بستے ہیں، اچھی ہوں، سوسائٹی ہے وہاں پر، معیاری لوگ ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ بڑی مساجد ہوتی ہیں۔ جب بڑی مساجد ہوتی ہیں، مقتدی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ آمدن بھی مسجد کی اچھی ہوں، ہوتی ہے، ہوں، تو ائمہ مساجد کو وہاں پر فیسلٹیز بھی اچھی دی جاتی ہیں، ہوں، ہوں، رہائش بھی ہوتی ہے، بجلی کے گیس کے بل بھی فری ہوتے ہیں، اور تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھی ہوتی ہے۔ اور جہاں پر یہ مطلب یہ کہ متول گھرانے کے لوگ نہیں ہیں مثال کے ہوں، طور پر، یا مسجد کا چندہ نہیں آ رہا صحیح، ہوں، تو اس میں تنخواہ بھی کم ہوتی ہے ہوں، اور اتنی زیادہ سہولیات بھی کم ہوتی سہولیات بھی کم ہوتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گیس بجلی کے بل جو ہے نا انتظامیہ پے کر رہی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور جو جی جی ایلیٹ کلاس کے وہ ہوتے ہیں جی جی مسجد، ایلیٹ کلاس کے لوگ جہاں رہتے ہیں، جی جیسے جی جی ڈیفنس ہے، جی ہاں جی محمد علی سوسائٹی ہے، ہاں یا اسلام آباد کے لاہور پشاور میں بڑی اچھی سوسائٹیز ہیں، ہاں ہاں۔ تو وہاں پر تو امام مسجد کے مزے ہی مزے ہوں گے۔ وہاں پہ الحمدللہ یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزے تو ہوتے ہیں، کسی حد تک ہوتے ہیں مزے، ہوں، ہوں، الحمدللہ کسی حد تک ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ائمہ مساجد جو ہے نا وہ مظلوم ہی رہتے ہیں، ہوں، ہوں، ان پر جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوتی ہیں ہوں، اور مظلوم ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ اکثر جگہوں پر۔ ہوں، جو ایلٹ کلاس کی جگہ ہے یا جیسے متوسط طبقہ ہے یا ایلیٹ متوسط کلاس کا ہے، ہے، وہاں ایلٹ کا ٹھیک کہ ہے۔ وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہوں، بن جاتا ہے معاملہ، ہوں، لیکن یہ کہ عمومی طور پر یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں ہوں، اور انتظامیہ اس کی دلیل یہ دیتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ بل پے کر رہے ہیں، آپ کے گیس کے بھی، بجلی کی آپ کو رہائش دے رکھی ہے۔ ہوں، ہوں، جبکہ دیکھیں اصول کیا ہے، ہوں، اصول یہ ہے کہ ہوں، تنخواہ کا تعلق ان چیزوں سے نہیں جوڑا جاتا، ہوں، جی۔ تنخواہ کا تعلق ان چیزوں سے نہیں جوڑا جاتا۔ ہوں، آپ کالج یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ ہوں، دنیا کی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہوں، فیسلٹیز الگ دی جاتی ہیں، ہوں، فیسلٹیز الگ ہوتی ہیں اور ہوں، تنخواہ جو ہے نا بھرپور اچھی تنخواہ الگ ہوتی ہے۔ ہوں، ہوں، کہیں پر بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا، پی آئی اے ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی کالجز ہیں، وہاں پر جو ٹیچر حضرات ہیں ان ہوں، کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہوگی ہوں، اور آپ کو گھر بھی دیگر دیا جائے گا، سہولیات الگ ہوتی دیگر ہیں۔ سہولیات ہوں، ہوگی، آپ کو میڈیکل بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آ کر دین کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رکھی ہیں، ہوں، سب کو آپ کو مہیا کر رکھا ہے، لہٰذا ہم آپ کی تنخواہ میں اتنی زیادہ نہیں دے سکتے، ہم آپ ہوں، کی بجلی بھر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہوں، جبکہ یہ دلیل غلط ہے۔ ہوں، ہوں، اس لیے کہ تنخواہ کا فیسلٹی سے کوئی تعلق نہیں تعلق ہوتا، نہیں ہے، ہاں۔ تنخواہ اپنی طور پر بہترین ہونی چاہیے ہوں۔ اور ضروری ہے، اور بل بھی وہ پے کرے تو بہت اچھی بات ہے، کرنی آپ کیا چاہیے۔ سمجھتے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ اس ایک طویل عرصے سے آپ امامت خطابت کر رہے ہیں، کہ ایک امام کی جی جی متوسط تنخواہ کیا ہونی چاہیے آج کے دور میں؟ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں امام مسجد کی جو تنخواہ ہے نا ہوں، وہ شریعت میں یوں کہہ لیں جیسے ایک اصول ہے ہوں، کہ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ کتنا ہے آتا ہوں، ہے نا، ہوں، اور اسی طریقے سے باپ جو ہے اپنے بچوں پر کس اعتبار سے خرچ کرے، تو ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، قدر، ہاں۔ یعنی وسعت کے مطابق جو ہے نا وہ نان و نفقہ خرچہ ہوتا ہے، یہ ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر تو ٹھیک ہے۔ اگر امام مسجد اپنا انتظامیہ مسجد کے پاس اگر چندہ زیادہ آ رہا ہے ہوں، اور وہ تنخواہ پھر بھی نہیں دے رہی ہے، ہوں، معقول ہوں، تنخواہ نہیں دے رہی ہے، تو وہ ہوں، مجرم ہے، ہوں، پھر اللہ کیا مجرم ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی وہ مجرم ہے۔ ہوں، اور اگر وہ اس کے پیسے کم آ رہے ہیں، چندہ کم ہے، ہوں، اور پھر وہ اس حساب سے بھی وہ تنخواہ اسی اعتبار سے کم رکھی ہوئی انہوں نے، ہاں، تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کو پھر بھی یہ چاہیے کہ ہمارا امام جو ہے مسجد کا، اس کو ہم تنخواہ اس میں اضافہ کریں، ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی تگدود کریں، محنت کریں، ہوں، چندہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امام مسجد کی جب بھاری ذمہ داری ہے، اور جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ پورا 24 گھنٹے وہ لگا ہوا ہے ہوں، مسجد کے اندر، ذمہ داری ہے، اس کا اگر اس جو کی دماغ ہے نا، ہاں، اس کا جو دماغ ہے وہ مستقل مسجد کے لیے اور مقتدیوں کے لیے چل رہا ہے، اگر اس کی ضروریات پوری نہیں نہیں ہوگی ہوں تو گی، وہ بیچارہ پریشان رہے گا، پریشان رہے گا، اس رہنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، ٹینشن کی وجہ سے وہ دین کا کام صحیح نہیں کر نہیں پائے گا۔ کر سکے گا۔ ہاں، تو بالکل۔ جیسے کہ پرانے قدیم فقہا نے لکھا ہے ہوں، کہ بھائی، بلکہ متاخرین فقہا نے، کہ جب تنخواہ چونکہ لینا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے میں جائز نہیں ہے، ہوں، لیکن جب متاخرین نے دیکھا کہ بھائی اگر ہم تنخواہیں لاگو نہیں کریں گے ہوں، تو یہ معاش کی طرف چلے جائیں گے، ہوں، کاروبار کریں گے، تو دین کا کام کون کرے گا؟ دین کا کام کون لہٰذا جو ہے متاخرین فقہا نے فتویٰ دیا کہ تنخواہیں لینا، دین کی اجرت لینا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے بھی اگر آپ تنخواہ کم رکھیں گے تو اس کی جو ہے نا اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، جب ہوں، خرچے پورے نہیں ہوں گے تو وہ ادھر ادھر جائے گا، کاروبار کرے گا ہوں، ادھر، تو اس میں دین کا سارا صحیح جو ہے نا مسئلہ
دین پہ آئے گا اور مسجد پر جو ہے نا حرف آئے گا کہ ہوں، مسجد کا کام وہ پھر وہ صحیح نہیں طریقے سے نہیں نہیں کر 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 سکے گا۔ پائے گا یہ بہت ہے شکریہ مولانا طلحہ صاحب، بہت جزاک اللہ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا اللہ تعالیٰ ہماری جی ملاقات کو ناظرین، قبول آپ نے فرمائے دیکھا کہ ہم مختلف طبقات سے ملاقات کرتے ہیں، تاجر لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور کمپنیز کے جو مالکان ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، صحافیوں سے بھی ملتے ہیں، مختلف لوگوں کا نقطہ نظر لاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا چل رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ امام مسجد کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس پر بھی ایک چھوٹا سا ولاگ کیا جائے۔ یہ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔